علی خضر صاحب یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ اگر ہم نمبرز کو دیکھتے صرف چائنا کی اگر بات کی جائے, ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا $69 billion have been actually borrowed from China, جس میں سے صرف 2015 اور 17 کے بیچ میں اگر میں دیکھتی ہوں تو 33 ارب ڈالر اس وقت ان سے بورو کیے گئے. What is the China model and how do we plan to service this debt? جی, قرضے کی آپ نے بات کی تو سب سے پہلے وہ ہے نا, قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے کہ رنگ لائے گی بھاری بادہ دستی ایک دن. تو ہمارا تو یہی حال ہے کہ ہم قرض کے اوپر ڈیولپمنٹ کری جا رہے ہیں. ہم جو پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ موٹر وے بناتے ہیں, چاہے وہ ہم جو بجلی کے گھر بناتے ہیں, یا ہم اور طرح کی چیزیں بناتے ہیں, یہ سب کسی نہ کسی طرح سے ہم ڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں. کوئی ADB کا ڈیٹ ہوتا ہے, کوئی ورلڈ بینک کا ڈیٹ ہوتا ہے, کوئی چائنا کا ڈیٹ ہوتا ہے, اور یہ سارا ڈیٹ ہم لے کے جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. جب 15 سال 10 سال 5 سال 20 سال بعد جب اس کی ری پیمنٹ آتی ہے تو چیلنج آتا ہے. اس کے لیے پھر ہم اور ڈیٹ لیتے ہیں اور پھر اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ سکویز ہوتی جاتی ہے, ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیٹ لیتے ہیں, کتنا ڈیٹ زیادہ ہے کتنا ڈیٹ کم ہے, یہ بڑا مشکل سوال ہے. جیسے کہ بہت سے ملک ہیں جس کا ڈیٹ ٹو GDP 100% سے اوپر ہے. امریکہ ہے, اور ملک ہیں جو پاکستان سے کئی زیادہ, جاپان تو بہت زیادہ ڈیٹ ہے. پاکستان کو تو بھی 80% ڈیٹ ہے. اس طرح سے پاکستان کا اس طرح ڈیٹ زیادہ نہیں ہے, بٹ وہ ڈیٹ کا استعمال کا ہوتا ہے. آپ ایک گھر کے اندر قرضہ لیتے ہیں, اس سے آپ جو ہے ایک کاروبار شروع کرتے ہیں, اور وہ کاروبار جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی دیتا ہے, اس سے آپ کرتے ہیں. وہی آپ قرضہ لیتے ہیں, اس کے اندر آپ گھر کے اندر جو ہے گھر کو بڑا کر دیتے ہیں, اس میں AC لگوا لیتے ہیں, اس کے اندر آپ وہ فورن ٹریول کر لیتے ہیں. تو کل کو جو ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی, آپ زیادہ کماتے نہیں, تو وہ ڈیٹ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ قرض کے پیتے تھے, میں وہ والا پرابلم. نارملی ہوتا ہی ہے, میں حالانکہ دیکھتی ہوں کہ ایک میچ کی طرح ہم فیڈرل بجٹ کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی ہیڈ لائنز بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ امپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ بڑھ گئی, آج جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں مندی رہی, تیزی رہی, لیکن عام آدمی اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. شوکت صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, حالانکہ آپ یور کو اینکرنگ دس سیگمنٹ ود می, مجھے یہ بتائیں کہ TLP جیسی جماعتوں کا آپ اس دفعہ کے الیکشنز میں کیا رول دیکھ رہے ہیں, اور ان کا ووٹ بینک کیا ہے, ان کے ذہن کا, ان کا مینیفیسٹو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پچھلے الیکشن سے لے کر اس تک. میں تھوڑا سا چائنا والا جو ڈیٹ آپ نے کہا نا 2015 سے 17 یہ بڑا, آپ دیکھیں ایک طرف تو ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ CPEC میں انویسٹمنٹ آئی, وہ کیا ہے, موسٹلی تو وہ قرضہ ہی ہے نا. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈسٹنکشن کر دیں کہ CPEC کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر ہے, اس فیوچر کے لیے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, مثلا موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں, یہ پاور پروجیکٹس ہیں, انفراسٹرکچر ہے, گوادر پورٹ ڈیولپ ہو گئی, پاکستان کا ایک ایسٹ بن گیا. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیپ سی یہ پورٹ ہے پورے ریجن میں, آج خدا نخواستہ ٹربل ہے, کل خدا نخواستہ ٹربل ہے, پرسوں اس سے اگلے دن تو یہ ٹربل ختم ہو جائے گی. جی جناب, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے جان اچکزئی صاحب کا ایک ریزولو ہے, ایک کمٹمنٹ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں انتخابات ہوں گے, اور یقیناً جو ہم تمام یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں, جتنے پالیسی میٹرز ہیں, اگر پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کو اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو اس میں سب سے مؤثر جو ٹول آپ کے پاس موجود ہے, جو ہتھیار موجود ہے, وہ آپ کا حق ہے, آپ کا جمہوری حق ہے ووٹ دینے کا. 8300 پہ جی آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, آپ کو آپ کا حلقہ نمبر, آپ کا پولنگ سٹیشن اس سے پتا چلے گا. اور یہ رعایت ECP کی طرف سے ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائرڈ بھی ہو تب بھی آپ کو ووٹ دینے کی اس پہ سہولت حاصل ہے. جی شوکت صاحب. جی, اب میں آتا ہوں دوسرے کوسچن پہ TLP کے حوالے سے. دیکھیں, پاکستان میں موسٹلی تو ہم 3 4 5 جماعتوں کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہت ساری جماعتیں ہیں پاکستان میں جو رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اگر وہ جیتتے نہیں ہیں, اسی جماعتوں والے کانسٹیچوئنسی ون نہیں کرتے, لیکن دے آر اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. مثلا اگر ایک کانسٹیچوئنسی میں وہ 20,000 ووٹ لے جاتے ہیں, 30,000 ووٹ لے جاتے ہیں, 15,000 ووٹ لے جاتے ہیں, پاکستان میں جو کمپٹیشن ٹریڈیشنلی رہتا ہے وہ 10 سے 12,000 کا وننگ مارجن ہوتا ہے, یعنی ایک کو 90,000 مل گئے, دوسرے کو لاکھ مل گئے. تو یہ جو 25-30,000 15,000 10,000 ووٹ کاٹا جاتا ہے موسٹلی اس طرح کی جماعتوں کی طرف سے, ٹوٹتا ہے ووٹ. ایک طرح سے یہ بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ ٹوٹ گیا. اگر وہ کسی کے ساتھ وہ ووٹ اٹیچ ہو تو وہ مارجن بڑھ جاتا ہے, لیکن یہ والے اس طرح کی سیاسی جماعتیں وہ ووٹ
توڑتی ہیں بالکل in صحیح. your terms. بالکل اور صحیح. وہ بہت بڑا فیکٹر بنتی ہیں. تو میں ٹی ایل پی کو رائٹ آف نہیں کرتا, میں ایک بہت بڑا فیکٹر اسپیشلی پنجاب میں اور کراچی میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کو کل کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر سمجھتا ہوں. اچھا شوکت صاحب, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب ہم ایک اور نیوز بلیٹن کی طرف بڑھیں گے, لیکن تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. یہ فینومینا جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ یقیناً پاکستان کے سوشل فیبرک کی بھی عکاسی کرتا ہے, جس میں ڈسینٹنگ وائسز ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان میں ایتھنک مائنورٹیز, ریلیجس مائنورٹیز اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو تقریباً 25% تھیں. آج ہم اتنا انکلوسیو اور ڈائیورس معاشرہ ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا, کیونکہ آج ایتھنک مائنورٹیز کا جو پاکستان میں نمبر ہے وہ کل ملا کر تقریباً کوئی 4% ہے ہماری آبادی کا. تو یہ بڑا اہم سوال ہوگا کہ ہم کس قسم کا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں, ریاست کے ساتھ ہماری عوام کا, لوگوں کا کیا سوشل کانٹریکٹ ہے, اور کیا 2024 کے الیکشنز کے بعد اس میں کوئی تبدیلی, کچھ ارتقا, کوئی ایولیوشن آئے گا یا نہیں. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی بڑھتے ہیں جی نیوز بلیٹن کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے, بنے رہیے آپ یہ ہماری اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن کے ساتھ, which is going to go all the way till the elections of 2024.